اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریہ اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی کا واقعہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ روایات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت ہم دونوں میں سے کس سے ہے، یعنی مجھ سے یا فاطمہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے زیادہ عزیز مجھے اپنی پیاری بیٹی ہے، اور مجھے میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ عزیز اے علی تم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذرا سا سخت رویہ اختیار فرمایا۔ اس جھگڑے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلے گی، یعنی اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں، تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ اس طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں تو ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائے، اور وہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے لگے، اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ اگر آج میری بیوی کی وجہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، کہیں میری دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پیچھے اس لیے تشریف لائے تھے کہ اگر کوئی بات ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو وہیں پر معافی مانگ کر اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جھگڑے کے بارے میں اپنے والد محترم کو بتانے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت رویے اور غصے کی شکایت کرنے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں اپنے والد کو بتاتے ہوئے زور و قطار رونے لگیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ اپنی پیاری بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کے نوجوانوں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اسلام میں مان لانے والوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اس دنیا میں کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان رنجش بری باتیں نہیں ہوتی؟ ایسی باتوں کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو چھوڑ کر چلی آئے، اور فرمایا، اے میری بیٹی، یہ کیسے ممکن ہے
کہ مرد اپنے سارے کام اپنی بیوی کی خواہشات کے مطابق ہی کرے۔ اے میری پیاری بیٹی، اب تم اپنے گھر واپس جاؤ تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ اس طرح جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد محترم کی یہ باتیں سنی تو ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا اور طبیعت میں کچھ نرمی آ گئی۔ ادھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل بھر آیا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے، آج کے بعد میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کا دل دکھے اور تکلیف ہو، اور نہ کبھی آئندہ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے آپ ناراض ہوں۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سنی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی بھر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے میرے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی تو میری ہے جو میں تھوڑی سی بات پر غصہ ہو کر اپنے میکے چلی آئی ہوں۔ آپ مجھے میری اس غلطی پر معاف کر دیں۔ اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ آج بھی دنیا میں ایسا نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ پڑھی جاتی ہو کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت پیدا کی، اس طرح ان کے درمیان بھی محبت پیدا فرما اور ان کے رشتے کو محبت کا رشتہ بنا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب موسم شدید گرم تھا، دوپہر کے وقت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر سوتے ہوئے پایا۔ چکی خود بخود چل رہی تھی اور حسین کریم کا غبارہ خود بخود ہل رہا تھا۔ میں یہ سب منظر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام معاملہ گوش گزار کر دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شدید گرمی میں میری بیٹی روزہ رکھے ہوئے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر نیند غالب کر دی، اس کے لیے گرمی کو ختم کر دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کام سر انجام دیں۔ روضۃ المجالس میں منقول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک سائل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ شے اللہ تعالیٰ کی راہ جو تمہیں بہت عزیز ہو
बस ये ख्याल आते ही हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी वो कमीज़ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ में दी थी लाकर उस साइल को दे दी। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमें खाना एक वक्त के बाद मुयस्सर आया। मेरे भाई हज़रत इमाम हुसैन और वालिद माइद हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना खा चुके थे। मेरी वालदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना तनावल फरमाने लगी कि इतने में एक फ़कीर ने आकर दरवाज़े पर सदा दी, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी, तुम पर मैं 2 वक्त से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। वालदा मायदा ने जब ये सदा सुनी तो उन्होंने अपना खाना मुझे देते हुए फरमाया, जाओ ये खाना उसे दे आओ, उसने तो 2 वक्त से खाना नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ़ 1 वक्त से ही खाना नहीं खाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी रात मेहनत करके एक बाग सींचा और उसकी उजरत चंद जौ मिले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जौ लाकर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दिए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जौ चक्की में पीसकर आटा बनाया और आटे से रोटियां तैयार की। जब सब लोग रोटी खाने के लिए एक साथ बैठे तो इस दौरान एक मस्कीन ने सदा दी और कहा कि मैं भूखा हूँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने सारा खाना उस मस्कीन को दे दिया और दोबारा सारा खाना तैयार किया। जब सब लोग खाना खाने ही लगे थे कि एक यतीम ने सैयदा पाक के दरवाज़े पर आकर फिर सैयदा पाक ने वह सारा खाना उस यतीम को दे दिया। फिर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर से खाना तैयार किया तो इस बार एक मशरकीन कैदी ने दरवाज़े पर आकर सदा लगाई। इस बार भी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा खाना उस मशरकीन कैदी को दे दिया। इस मौके पर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी, जिसने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके घर वालों के इस अफ़ेल को पसंद करते हुए इरशाद फरमाया, जिसमें वो अल्लाह ताला की राह में मस्कीन, यतीम और कैदी को खाना खिलाती हैं। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मारिया इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।